السلام علیکم ناظرین، شہریت ترمیمی قانون کے بعد پیدا شدہ حالات پر دہلی میں جمعیت کی میٹنگ۔ پروگرام میں شرکت، محتمم دارالعلوم دیوبند سے شرکت کی درخواست، اسلامی حلقوں میں بحث و مباحثے کا دور جاری۔ دیوبند مرکزی حکومت کی جانب سے مذہب کی بنیاد پر شہریت قانون میں ترمیم کرنے اور NPR کے اعلان کے بعد پیدا حالات پر غور و خوض کرتے ہوئے ان حالاتوں سے کیسے نپٹا جائے اور آگے کا کیا لائحہ عمل ہو، جمعیت علماء ہند الف کی جانب سے 9 جنوری کو دہلی میں ایک میٹنگ طلب کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں شرکت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ میٹنگ میں لیے جانے والے فیصلے کو لے کر اسلامی حلقوں میں بحث و مباحثے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کو دعوت نامہ ارسال کر کے 9 جنوری کو دہلی میں ہونے والی میٹنگ میں شرکت کرنے کی درخواست کی ہے۔ دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شہریت قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ آسام کے لوگوں کو NRC سے راحت دینے کے بجائے پورے ملک کو مصیبت میں دھکیلنے کا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں CAA اور NRC کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے NPR کا اعلان کر دیا گیا۔ NPR میں بھی حکومت نے کچھ ایسے پوائنٹ شامل کیے ہیں جن کے لیے کاغذوں کا ملنا ناممکن ہے۔ حالانکہ مردم شماری کوئی نیا کام نہیں ہے۔ آزادی کے بعد 1949 میں مردم شماری ایکٹ بنا اور 1951 سے ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کا عمل جاری ہے۔ NPR 1949 کے ایکٹ کے تحت نہیں آتا، اس کے لیے دوسرا ایکٹ ہے۔ وزارت داخلہ کے ویب سائٹ پر NPR کی جو تفصیل آئی ہے اس میں کئی ایسی چیزیں حکومت ہند نے بڑھائی ہیں جو غلط ہیں۔ 2020 میں ہونے والی NPR کو حکومت سمجھانا چاہ رہی ہے کہ یہ مردم شماری ہے، کچھ اور نہیں ہے، لیکن موجودہ NPR میں کچھ ایسے ایشوز لائے گئے ہیں جن کے کاغذات کا حصول ناممکن ہے۔ دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں پورے ملک میں فرقہ واریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ملک کی ایکتا اور قومی یکجہتی کو بچانے کے لیے وطن کے سنجیدہ دانشور اور نوجوان طبقے کی ایک بڑی تعداد کی توجہ اس کی طرف مبذول کرا رہی ہے اور آپسی میل ملاپ، صلح و آشتی، اتحاد و یکجہتی، امن و امان اور ملک و قوم کی سالمیت کے شمع روشن کر دی۔ ایسے میں ملک کے سیکولر ستون کے استحکام اور اس کی پائیداری اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کی رسی کو مضبوط کرنے پر پوری طاقت جھونک دینی چاہیے۔ اس دعوت نامے کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ضرور اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ حالانکہ میٹنگ میں ملک کے موجودہ حالات اور مختلف مسائل پر وہ کیا رائے رکھیں گے، اس سلسلے میں مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔